اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو کہ ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال آج تک کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کو کیا سزا ملی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ باقی میرے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت لوط اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم کا مسکن تھا۔ حضرت لوط کے والد حران حضرت ابراہیم کے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے دور میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ حضرت لوط کے بہت سے معجزات ہیں کہ جب آپ بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط محبوس فرمائے گئے تھے۔ سدوم کے آس پاس بہت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، ان سب میں سے ہر ایک کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ یہ علاقے انتہائی سرسبز و شاداب اور خوبصورت تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی اور یہاں کھیتیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ انتہائی زرخیز تھا۔ یہاں پھل، پودے، میوے بہت زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ساتھ والی بستیوں کے لوگ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے یہاں آتے تھے، اور یہ بات ان لوگوں کو ذرا پسند نہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل، اناج اور فصلوں پر صرف انہی کا حق تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ یہاں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا یہاں آنا کیسے روکا جائے۔ پھر ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بستیوں میں نہ آئیں تو میری بات غور سے سنو۔ اب وہ لوگ شیطان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے تو شیطان نے کہا کہ میں اب کل بتاؤں گا۔ پھر ابلیس ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آیا اور انہیں عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا، اور ان سے کہا کہ وہ لوگ جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں، اگر تم ان سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ یہاں آئیں تو زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرو، پھر تم اس قوم سے نجات حاصل کر لو گے۔ اور پھر اب یہ بد فعلی اس قوم کا دستور بن گئی، اور پھر بے حیائی پھیل گئی اور یہ برا کام ہر جگہ پھیل گیا تھا، اور وہ لوگ اس کام میں بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری رہتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ ان کو اپنا شکار بناتے تھے، اور یہ سننے میں آتا ہے کہ اہل سدوم بہت ہی ظالم اور دھوکے باز تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہ گزر سکتا تھا، کوئی بھی بھکاری وہاں ان سے روٹی کا ٹکڑا نہ مانگنے آتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں آ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اسے دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جو میلوں تک پھیلا تھا، اور وہ وہاں بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اس بدکاری کے کام سے توبہ کرنے کا کہا۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ یعنی تم بہت ہی احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط ان کو صبح و شام نصیحت کرتے تھے مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ یہ کام بہت ہی فخری انداز میں کرتے تھے، اور ان کو حضرت لوط کا سمجھانا بہت برا لگتا تھا۔ تو بس پھر انہوں نے حضرت لوط کو کہا کہ اگر تم ہمیں یوں ہی منع کرتے رہے اور برا بھلا کہتے رہے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے پھر بھی تبلیغ کو جاری رکھا، اور پھر اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی تھی، مگر جب انہوں نے خود حضرت لوط کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو بھیجا، اور وہ حضرت لوط کے گھر چلے گئے، اور جب حضرت لوط نے 3 خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہیں یہ خوف ہو گیا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے حضرت لوط پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ ملی تھی۔ اس نے جا کر قوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ حضرت لوط کے گھر 3 خوبصورت لڑکیاں آئے ہیں۔ یہ سن کر سدوم کے لوگ بھاگ کر ان کے گھر گئے، اور حضرت لوط نے کہا تھا کہ اے میری قوم سدوم کی عورتیں تم پر حلال ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم
جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں سے بالکل حاجت نہیں، اور ہمیں جس سے حاجت ہے تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس جواب سے پتہ لگتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک آگے بڑھ چکے تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم کے گھر کے دروازے تک بھاگتے ہوئے آئے تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان لڑکوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ آپ کی دیواروں پر بھی چڑھنا شروع ہو گئے تھے، اور حضرت لوط کو اپنے مہمانوں کی عزت کا بہت زیادہ خیال تھا اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اور جب فرشتوں نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے پھر حضرت لوط سے کہا کہ ہمارے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی نازل کیا ہے، تو آپ ابھی اندھیرا باقی ہے، آپ اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ تو جب حضرت جبرائیل نے باہر دروازے کے دیکھا تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو اپنا پر ذرا سا مارا تو ان کے ڈیلے باہر آ گئے، اور یہ عذاب ان لوگوں کے لیے تھا جو کہ حضرت لوط کے ساتھ بدفعلی کرنے آئے تھے، یا جو حضرت لوط کے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے آئے تھے۔ تو بس پھر حضرت لوط نے اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے نکلے، اور فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے مڑ کر واپس نہ دیکھیے گا۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے تھے کہ حضرت لوط کی بیوی نے ان کو وہیں پہ چھوڑا اور وہ واپس پیچھے مڑ گئی اور وہ جہنمی ہو گئی۔ اور بس پھر جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل نے بستی کو کھاڑ دیا اور اسے آسمان پر لے کر آسمان سے جا کے پھینک دیا، اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ہر مرنے والے انسان کا ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا۔ اور بس پھر وہ جو عذاب صبح کے ٹائم شروع ہوا تھا وہ اشراق تک جا کے اس نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور یہ اللہ کا عذاب تھا۔ سائنسدان آج بھی اس کا کیا کہتے ہیں سائنسدانوں نے آج بھی تحقیق کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس قوم پر عذاب آیا تھا تو لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول تھے، اور وہ خوبصورت وادی جن پر ان کو بہت زیادہ غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بدبودار تالاب کے طور پر بنا دیا تھا، اور وہاں پر کوئی مچھلیاں مینڈک بھی نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے ایک شیطان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا ترین کام کون سا ہے، تو شیطان نے کہا کہ مرد سے اور عورت سے اپنی خواہش پوری کرے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو کہ حضرت لوط کی قوم کی بدفعلی کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ کرے۔ باقی میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ بھی کریں، باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔